قائد کے اقوال ہمارے ہاں اسلام آباد میں بدلے گئے اور اتحاد، یقین محکم اور نظم وغیرہ جو ہے اس میں تبدیلی ہوئی، اور یعنی اس کے ترجمے غلط کیے گئے اور اس کی ترتیب بدل کر ایک قومی بیانیہ بیانے کی کوشش کی گئی. یہ تو سب کے علم ہے، آپ تو ماشاءاللہ اس کی اسکالر ہیں، آپ بہتر جانتی ہیں. میں نے راج بھائی کچھ شعر لکھے ہوئے تھے، وہ میں پڑھتا ہوں. اس کی میں نے: بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد. بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد. تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، تو بھی دیکھے جو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد. تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد. اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت کرتے، اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت کرتے، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت کرتے، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف خواب دو نیم، مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف خواب دو نیم، جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد. جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد. قائد اعظم کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وقت گزرنے کے ساتھ جو بڑے رہنما ہوتے ہیں ہوئے ہیں 20ویں صدی میں یا کسی بھی صدی میں، وقت گزرنے کے ساتھ ان کے کردار کی خامیاں زیر بحث آتی ہیں، ان کے کرپشنز زیر بحث آتے ہیں، ان کی ایسی باتیں جو قابل گرفت ہیں وہ نظر میں آتی ہیں، کردار کی خامیاں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ دو اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں وقت گزرنے کے باوجود اور ان کے مخالفین بھی ان کے کردار کی کوئی خامی بیان کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. قائد اعظم محمد علی جناح اور نیلسن منڈیلا، یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کے قومی لیڈر کے طور پر مثلا لینن پہ گفتگو ہوتی ہے، ماؤ پہ گفتگو ہوتی ہے، اتاتورک پہ گفتگو ہوتی ہے، سویکارنو پہ گفتگو ہوتی ہے، مگابے پہ گفتگو ہوتی ہے، اور میں بہت سے نام گنا سکتا ہوں. مگر شخصی خامیاں جنہیں آپ کہتے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں جب میری عمر میں 22-23 سال کا تھا، جب میں نے ٹی وی اسٹیشن پر کام کرنا شروع کیا، تو ہمارے ایک بزرگ تھے جو آتے تھے، اور وہ مولانا حسن مثنیٰ ندوی ایک بزرگ تھے، اور ایک حسین امام صاحب جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، اور ان کا کوئی ذکر بھی اب نہیں ہوتا. قائد اعظم کے بہت سے رفقائے کار جو تھے وہ ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے رخصت ہوئے. بعض لوگ جو قائد اعظم کے قریب نہیں تھے وہ قرار پائے بہت بڑے لیڈر. مثلا ستار سیٹھ کو کوئی آدمی نہیں جانتا. میں اپنی کسی مریض کو، اپنی والدہ کو دیکھنے گیا تو معلوم ہوا کہ جناح ہاسپٹل میں وہ کسی ستار سیٹھ نے قائد اعظم کو پہلے جن لوگوں نے مالی معاونت کی تھی ان میں شامل تھے. وہ کوئی پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، مگر آخر دنوں میں وہ بالکل آپ کہیے بے دست و پا وہاں میں نے ان کو دیکھا. تو ہم نے بہت سے لوگوں کو بھلا دیا. اس پاکستان کا جب واقعہ ہوا تو میں ایک روز کراچی ٹی وی کے کراچی یونیورسٹی کے اپنے ایک دوست تھے جمیل اختر خان، ان سے ملنے گیا تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو شیروانی پہنے ہوئے اور اسی کپڑے کی ٹوپی پہنے ہوئے تشریف لائے. میرا ان سے تعارف ہوا. وہ تھے
ہمارے پاکستان ناگزیر تھا ریاض صاحب، انہوں نے تعارف کرایا میرا جمیل نے کہ تو میں نے ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اب یہ اس پاکستان کا ڈیبیکل ہو رہا ہے یا ہو جائے گا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ریاض صاحب یہ جو پاکستان ناگزیر تھا اب اس کا کیا ہوگا؟ آپ یقین کریں گی کہ وہ بزرگ آنسوؤں سے رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ جو ہم نے تو پاکستان ایسے ہی لیا تھا. بار بار لکھا جاتا ہے ایسا، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے رہنما تھے اور سول اسپوکسمین کہنا چاہیں تو آپ انہیں کہہ لیں، لیکن باقاعدہ وہ ایک پوری تحریک تھی جو بہت دنوں میں کلمینیٹ ہوئی تھی. یعنی مثلا ہم بہت احسان مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان اور علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم، لیکن بہت سی ایسی شخصیتیں ہیں ہمارے سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، جنہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا، مگر ہم ان کا تذکرہ جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں یا مصلحتاً نہیں کرتے ہیں اور کیا جانا چاہیے. مطالعہ پاکستان میں اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یعنی میں ہر سال جب 10-12 سال کے بعد جب کوئی حکومت بدلتی ہے نصاب بدل جاتا ہے، ہمارے ہیرو بدل جاتے ہیں، ہمارے جو اسباق ہیں تدریسی کتابوں کے. اچھا، شخصیت کی تعمیر میں بنیادی تعلیم کو بہت اہمیت ہے. اگر آپ پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک سچی باتیں نہیں لکھیں گے، ابھی مثلا آپ کی تاریخ کی کتابیں ہیں، آپ یہ بھی نہیں ان کو بتاتے کہ مثلا کہ محمد بن قاسم جب آئے تھے، جب سے پاکستان کی تاریخ لکھی جائے، موئنجودڑو سے لکھی جائے، مہر گڑھ سے لکھی جائے، یا یہ ہمارے لوگ ہیرو ہیں کہ نہیں ہیں، یا وغیرہ وغیرہ. اتنے سوالات ہیں جو اب پیدا ہو رہے ہیں. یہ پیدا نہ ہوتے اگر آپ نے شروع میں ان سوالوں کو. زبان کا ہی سوال ہے. پہلے یعنی باقاعدہ ہمیں ایک نیریٹو بتایا گیا اور ہم کو نفرتیں پیدا کی گئیں جان بوجھ کر. قائد اعظم نے بہت سی باتیں کہی ہوئی ہیں جو سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کی جاتی ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دائیں بائیں، میں تو اور یعنی میرا تو ایسا علم نہیں ہے، یہ صاحب مطالعہ لوگ ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے. مثلا قائد نے زبان کے سلسلے میں جو کہا ہے اس کو آپ پڑھیے. مثلا آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں جو سی زبان چاہیں آپ اس کو نافذ کریں. ایک رابطے کی زبان کسی بھی ملک کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ اردو ہوگی وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ شیخ مجیب الرحمن کو آپ علامت سمجھتے ہیں. شیخ مجیب الرحمن ایوب خان کے خلاف مادر ملت کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک باقاعدہ ایسے تابعدار نیازمند کے طور پر میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں اور ان کے بیانات دیکھے ہیں. تو وہ کیا واقعہ تھا اور کون سی صورت احوال تھی جس نے ان گویا لوگوں کو جنہوں نے اس پاکستان کے بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا، جنہوں نے تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی، ان کو آپ نے اقلیت قرار دے کر آپ نے ان کو متون کرنے کی کوشش کی اور وغیرہ وغیرہ. کوئی ذمہ داری سے اپنی اب جتنی کتابیں آتی ہیں یعنی دسمبر کو آپ اس سے بغیر، ہماری تاریخ میں دسمبر بہت ہی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ میرے تو دل و دماغ سے نکلتا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جتنے سقوط مشرقی پاکستان پہ اتنے اکاؤنٹ آئے ہیں، یہ بیٹھے ہیں جاوید کی میں نے کچھ چیزیں دیکھی، انہوں نے مشرقی پاکستان کو جیسے ڈیفینڈ کیا. دہلی میں ایک میں نے ان کا انٹرویو دیکھا، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی ترجمانی کی اور انہوں نے بہت ہی واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کر کے انہی کی زبان میں انہی کی لغت میں اس کا جواب دیا. اب آپ مجھ کو بتائیے کہ سقوط مشرقی پاکستان، المیہ مشرقی پاکستان کے بارے میں، ڈھاکہ کے فال کے بارے میں کوئی ایسا بیانیہ ہے جو ہمارے اداروں نے دیا ہو؟
ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں اپنی ذمہ داریوں سے ایگزونریٹ کیا ہے اپنے آپ کو. میں نہیں تھا، فلاں جنرل صاحب تھے، میں نہیں تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، میں نہیں تھا، محاذ پر وہ تھے، وغیرہ وغیرہ.